बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद इमरान शफ़क़त आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। कामरान ख़ान पाकिस्तान के मीडिया का बहुत बड़ा नाम है। उनका जो प्रोग्राम है ग़ालिबन सबसे ज़्यादा देखे जाने वाला जो 2 प्रोग्राम हैं उनमें से कभी ये पहले नंबर पे होता है, कभी दूसरे नंबर पे होता है, तो रेटिंग बहुत अच्छी आती है। जो मैं करंट अफेयर्स की बात कर रहा हूँ, और इस प्रोग्राम में अगर कामरान ख़ान की टीम या कामरान ख़ान आपको इस प्रोग्राम में मदऊ कर लें तो ये बाइसे इफ्तिखार होता है, ये बड़े एज़ाज़ की बात समझी जाती है। और इसी वजह से बहुत से लोग कामरान ख़ान से रब्ता करके और सिफारिशें ढूंढ के इस प्रोग्राम के में शिरकत करने के ख्वाहिशमंद होते हैं। कल उस्मान बुज़दार साहब ने भी यही कोशिश की। उनके स्टाफ ने कामरान ख़ान की टीम से रब्ता किया, कामरान ख़ान से रिक्वेस्ट की कि जी कि आप उस्मान बुज़दार साहब जो हैं वो बड़े अच्छे वज़ीर-ए-आला हैं, बड़ा अच्छा पंजाब को चला रहे हैं, तो आपको उनका इंटरव्यू कर लें, आपकी बड़ी मेहरबानी है। ज़ाहिर है मैं चूँकि प्रोग्रामिंग में रहा हूँ, जब इस तरह की सिफारिशें आती हैं तो वो तरला मिन्नती होता है। तो ये आप यूँ समझिए कि एक ग्रेसफुल तरीका ये होता है कि आप कहें कि जी ठीक है, क्योंकि ओहदों की जो है रिगार्ड करना ये भी एक तरह से एक ऑब्लिगेशन होती है। जो ऑफिसेज़ हैं स्टेट ऑफ पाकिस्तान के, उनका रिगार्ड करना एक आप समझे सहाफ़ती असूलों का एक बुनियादी जुज़्व है। तो ज़ाहिर है कि उन्होंने कहा कि वेलकम, आप आएँ। उन्होंने कहा कि जी कि बुज़दार साहब कह रहे हैं कि आप हमसे पूछेंगे क्या? तो उन्होंने कहा कि जी कि हम आपको सवाल भेज देते हैं। तो सवाल जो हैं वो कामरान ख़ान साहब ने ट्वीट भी किए हुए हैं। एक सवाल है कि इस हफ़्ते तकरीबन सिंध ने 50,000 और जो पंजाब है वो 38,000 टेस्ट कर रहा है कोरोना के, क्यों? फिर उन्होंने कहा कि 48 डॉक्टरों ने इस्तीफ़ा दे दिया, आपने मंजूर कर लिया। आपके और शहबाज शरीफ के जो तर्ज़ हुकूमत है उसमें बुनियादी फ़र्क क्या है? गवर्नर पर सवाल उठते हैं, शहबाज शरीफ से मुआवजा किया जाता है। इमरान ख़ान, अब ये सबसे अहम सवाल ये है जिसकी वजह से वो भागे, जिसका उनके पास जवाब नहीं था, कि इमरान ख़ान का आप पर इतना ज़्यादा एतमाद और एतबार की वजह क्या है? फिर वो प्रोजेक्ट्स जिन पर आपकी हुकूमत को फ़ख्र है, ये सवाल था। फिर इस तरह के और काफ़ी सवाल थे, ऑरेंज ट्रेन लाइन से मुतल्लिक, काफ लीग से मुतल्लिक, आपकी हुकूमत कायम रह सकती है कि नहीं, अपोजिशन के इतने अरकान हैं, ये है, ये लंबी चौड़ी बातें हैं। कार्डियोलॉजी अस्पताल का नाम अपने वालिद के नाम पे क्यों रखा, ये मेरा ख्याल है कि बड़ी आसानी से जवाब दिया जा सकता था। शुगर एक्सपोर्ट सब्सिडी की फ्रांसिक रिपोर्ट में आपके बयान को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया है। 5वां आईजी पंजाब में चल रहा है, क्यों? 4 चीफ सेक्रेटरी, 3 हेल्थ सेक्रेटरी, 5 सेक्रेटरी फिनांस, 6 सेक्रेटरी एजुकेशन तब्दील कर दिए गए, क्यों? अच्छा, ये वो सवाल हैं जिनके आसानी से जवाब दिए जा सकते थे वन बाई वन करके, लेकिन मैं इसमें आपका टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहता। सवाल इसमें एक ही है, बड़ा अहम सवाल था, जिसकी वजह से कामरान ख़ान उनका इंतज़ार करते रहे। और वो कहते हैं कि, बल्कि मैंने एक और भी आपको ट्वीट सुनाना है कामरान ख़ान का, और कामरान ख़ान कहते रहे कि जनाब के बुज़दार साहब को ढूंढते रहे, कहते हैं कि पूरा दिन, लेकिन वो मुझे मिलने के नहीं थे, ना मिले। फिर उन्होंने एंड पे तंग आके 7 घंटे पहले एक ट्वीट किया है इमरान ख़ान साहब के नाम। उन्होंने कहा कि इमरान ख़ान खुदारा उस्मान बुज़दार चॉइस पर नज़रसानी करें। बुज़दार की मेरिट इस स्टूडेंट से ज़्यादा नहीं जिसे इम्तहान से पहले एक एक सवाल बता दिया जाए, सही जवाब पर 10% ग्रेस नंबर्स का भी वादा हो, मगर फिर भी वो कमरा इम्तहान से भाग जाए। कल बुज़दार ने ऐसा ही किया। अब बुज़दार साहब जो हैं, पहली बात तो ये है कि उनकी गवर्नेंस जो है वो पंजाब में वो ना होने के बराबर है। उन पे सवाल उठते हैं और फिर वही सवाल बार बार उठता है कि आखिर क्या वजह है कि इमरान ख़ान ने उस्मान बुज़दार का ही इंतखाब क्यों किया। फिर दूसरा सवाल ये उठता है कि क्या इमरान ख़ान को अब भी उस्मान बुज़दार के अलावा और कोई शख्स नज़र नहीं आ रहा, या क्यों नहीं आ रहा? तो जो सवाल कामरान ख़ान ने किया, सारे अगर आप उनका सीक्वेंस देखें तो वो साबित करता है कि भाईजान आपकी गवर्नेंस तो है कोई नहीं, कोई प्रोजेक्ट ऐसा जिस पर आप फ़ख्र कर सकें वो भी कोई नहीं है। कोरोना के मामले में आप सिंध हुकूमत को, पीटीआई की मैं बात कर रहा हूँ, वो लताड़ते हैं और उनको कहते हैं कि जी कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ, तो अमलन तो लाहौर जो है वो कोरोना का हब है पूरे पाकिस्तान में। गवर्नेंस जो था वो पहला और आखिरी सवाल था। और फिर ये सारे सवाल बिल्ड ये करते हैं, इस पूरे इंटरव्यू का अगर आप जायज़ा लें सवालों का, तो वो ये बनता है कि गवर्नेंस आपकी है नहीं, इमरान ख़ान साहब को आप पर फिर भी एतबार है, एतमाद भी है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह उस्मान बुज़दार साहब ख़ुद नहीं जानते। मैं एक छोटा सा आपको वाक़या सुनाता हूँ कि जिन दिनों इलेक्शन हुए, पीटीआई जीत गई और अब्दुल हलीम ख़ान साहब जो हैं वो
بڑے ان کا بڑا وہ کہہ لیں کہ کریکٹر تھا، جس طرح جہانگیر ترین کا ایک کریکٹر تھا، وہ تو خیر الیکشن سے پہلے فارغ ہو گئے. تو علیم خان بھی بہت بڑے فنانسر تھے عمران خان کے، پی ٹی آئی کے. آپ کو یاد ہوگا کہ جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا اور جس میں وہ کھڑی ہوئی تھی پی ٹی آئی اور سرپرائز دیا تھا، اس جلسے کے سارے پیسے ٹینٹوں سے لے کے وہ جو کیا کہتے ہیں کھانوں تک، کھانوں سے لے کے اسٹیج تک، اسٹیج سے لے کے آڈیو سسٹم تک، ٹرانسپورٹ تک، سارے خرچے جو تھے وہ عبدالعلیم خان نے کیے. اور اس کے راوی کون ہیں؟ انعام اللہ نیازی، حفیظ اللہ نیازی، معافی چاہتا ہوں، انعام اللہ نیازی کے بھائی. کیونکہ جب وہ پی ٹی آئی میں شامل ہونا چاہتے تھے تو عمران خان کسی وجہ سے، چونکہ ان کا ایک وہ ہے تاثر کہ وہ لینڈ مافیا والا ان کا ایک اوپر بھی الزام لگتا ہے، تو وہ ان کو لینا نہیں چاہتے تھے. تو انہوں نے بڑے پھر تپ کے کہا کہ خان صاحب، حفیظ خان نیازی کو، انہوں نے کہا کہ وہ لاہور والا مینار پاکستان والے جلسے پہ پیسے تو سارے میں لائے سی، تو اس کے باوجود تسی مینوں پارٹی 'چ نہیں رکھوا رہے. تو خیر یہ ایک ضمناً ذکر تھا اس کا. میں صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ ان کی پوزیشن بڑی سٹرانگ تھی. انہوں نے اتنی سرمایہ کاری جو کی تھی وہ اس امید پہ کی تھی کہ وہ شاید پنجاب کے وزیر اعلیٰ بنیں گے، لیکن جواب میں ان کو نیب کا چکر لگوانا پڑ گیا یا ان کو کاٹنا پڑا. بہرحال وہ ہمارے ایک دوست ہیں جو 24 چینل کا ایک ذیلی ادارہ ہے لاہور ٹی وی، سٹی 42 جس کو صحیح نام یہ ہے، اس میں بنام سرکار وہ پروگرام کرتے ہیں، زہیب بٹ ان کا نام ہے. انہوں نے پوچھا عبدالعلیم خان سے کہ سر یہ عثمان بزدار کہاں سے آئے؟ تو انہوں نے کہا کہ یار یہ ہمارے لیے بھی سرپرائز تھا. جب یہ اناؤنس ہو گیا کہ جی کہ اگلے وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں وہ اور کوئی نہیں عثمان بزدار ہوں گے، سرپرائز دے دیا عمران خان نے. تو کہتے ہیں ہم سر جوڑ کے بیٹھ گئے کہ یہ بندہ کہاں سے آ گیا. تو کہتے ہیں میرے سٹاف نے میرے جو دورہ تھا اپنا حکومت سازی کے لیے ساؤتھ پنجاب کا، تو اس دورے کی جو مجھے تصاویر دکھائیں میرے سٹاف کے ایک ممبر نے، اس میں انہوں نے کہا کہ سر یہ جڑا پیچھے تھوڑے موڑے دے پیچھے جڑا تیسرا بندہ ہے نا جہاں صرف نک نظر آ رہا ہے، عثمان بزدار ہے. تو کہتے ہیں میں نے سر پکڑ لیا کہ عمران خان کو ان میں کیا نظر آیا. کہتے ہیں ہم نے گھوڑے دوڑائے، سوچا جتنے پی ٹی آئی کے سرگردہ لوگ تھے پنجاب سے جنہوں نے توقع لگائی ہوئی تھی کہ جی کہ شاید وہ وزیر اعلیٰ ہوں گے پنجاب کے، تو ان کی بیٹھک تھی یہ والی. تو کہتے ہیں کہ ہم نے گھوڑے دوڑائے تو پتہ شک یہ گزرا کہ یہ کہیں ہمارے جو سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ ہے یہ ان کی طرف سے نام تو نہیں آیا. کہتے ہیں کہ پتہ کیا تو ان کی طرف سے تو نہیں تھا. پھر پتہ چلا کہ جی یہ تو عمران خان کی اپنی چوائس ہے. پھر کہتے ہیں ہم نے یہ سوچا کہ شاید یہ وجہ ہو کہ جس طرح پنجاب کو چلایا جاتا ہے کہ اگر مین لیڈر جو ہے وہ وفاق میں ہے تو پھر پنجاب چونکہ اتنا بڑا صوبہ ہے اور اس کے جو ڈائنامکس ہیں وہ اتنے خوفناک ہیں کہ پنجاب کو آپ اپنے ہاتھ سے نہیں چاہتے کہ نکلے، کیونکہ پنجاب نکل گیا تو وفاق بھی گیا. وہ ایک سیاسی بیٹھکوں میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو حکومت پنجاب میں ڈوب جاتی ہے وہ وفاق میں بھی ڈوب جاتی ہے، اور جو پنجاب میں تیر گئی وہ وفاق میں بھی تر گئی. تو یہ ایک جملہ بولا جاتا ہے. تو کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ عمران خان نے وہ بھٹو فارمولہ یا نواز شریف فارمولہ کے پہلے دور حکومت میں انہوں نے غلام حیدر وائیں، معافی چاہتا ہوں، ان کو وزیر اعلیٰ بنایا. برائے نام سے وہ شخص تھے، مطلب ایک سٹرانگ پرسنالٹی نہیں تھے. پھر اس کے بعد اس سے پہلے بھٹو نے معراج خالد کو وزیر اعلیٰ بنایا، حنیف رامے کو بنایا اور مصطفیٰ کھر کو بھی بنایا. وجہ صرف یہ تھی کہ میری گرپ رہے پنجاب کے اوپر. تو ہو سکتا ہے عمران خان کی بھی یہی خواہش ہو. تو وہ پتہ کیا، پھر وہ کہتے ہیں وہ یہ وجہ بھی نہیں نکلی. تو پھر وجہ کیا نکلی؟ زہیب بٹ نے پوچھا. تو انہوں نے کہا کہ جی ان کا نام فال کے ذریعے نکالا گیا تھا. آپ جانتے ہیں کہ عمران خان کی جو تیسری شادی ہے وہ ایک روحانی شخصیت کے ساتھ ہوئی. ان کا جو تعلق تھا وہ بھی روحانی تھا پہلے، پھر وہ زوجیت میں بعد میں آئی. تو انہوں نے جو فال نکالی تھی وہ یہ تھی کہ عمران خان کی حکومت اسی وقت 5 سال پورا کرے گی جب ان کے جتنے قریبی پوزیشنز پر لوگ ہیں ان کا نام عین سے شروع ہوتا ہو. تو وہ کہتے ہیں کہ جی کہ پاکستان کی اس وقت جو 3 اہم پوزیشنز ہیں جن سے عمران خان کی حکومت کو کسی بھی قسم کا خطرہ ہو سکتا ہے، ایک تو میں نے پنجاب کی آپ کو وجہ بتا دی، اس لیے وہاں پہ ایک عین نام کا بندہ چاہیے تھا. پی ٹی آئی آپ ڈھونڈ لیں اور وہ ہوگا بھی، کیونکہ جو بیگم صاحبہ ہیں مسز پرائم منسٹر، ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ ریگستان سے ہونا چاہیے. تو ریگستان تو پنجاب میں ساؤتھ میں ہی ہے، تو وہاں پہ کوئی بھی پی ٹی آئی کا ایسا بندہ الیکشن نہیں جیت سکا تھا جس کا نام عین سے شروع ہوتا ہو. آپ نکال کے دیکھ لیں. پھر دوسری سندھ کا گورنر ایک بڑی اہم پوسٹ تھی، وہ اس لیے تھی کہ وہاں پہ حکومت جو پی ٹی آئی کی نہیں تھی
اور وہاں پہ ایک تگڑا گورنر چاہیے تھا، تگڑے سے زیادہ ایک قابل اعتماد گورنر چاہیے تھا، جو وہاں پہ بیٹھ کے سندھ حکومت کے ساتھ جو ہے وہ لیک سلیک نہ کرے، بلکہ سندھ حکومت کے اوپر پاؤں، اس کی دم کے اوپر پورا بوجھ ڈال کے اپنا پاؤں رکھے۔ پھر صدر پاکستان کا عہدہ، صدر پاکستان کا عہدہ بھی وفاقی حکومت کے لیے بڑا اہم ہوتا ہے۔ صدر ایک جملہ بول دے وفاقی حکومت کے خیال میں کہ میرا یہ خیال ہے کہ یہ کام یوں نہیں یوں ہونا چاہیے تھا، تو وفاقی حکومت ڈسکریڈٹ ہو جاتی ہے۔ تو عثمان بزدار صاحب کا نام جو تھا وہ عین سے شروع ہو رہا تھا اور فال عین کی نام پہ نکلی تھی، اور ریگستان کا ذکر تھا پنجاب کے حوالے سے۔ تو قسمت نے یاوری کی اور عثمان بزدار صاحب جو ہیں وہ وزیر اعلیٰ بن گئے، اور اب عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسی وجہ سے ان پہ اعتماد بھی کرتے ہیں، اعتبار بھی کرتے ہیں۔ گورننس کا کیا ہے، وہ تو آنی جانی چیز ہے۔ تو بندہ تو اعتباری عثمان بزدار صاحب ہیں، لیکن اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عثمان بزدار جو ہیں وہ خواہش کا اظہار کر کے کامران خان کے پروگرام میں کیوں نہیں گئے؟ تو اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہی ہے کہ جو ان کی گورننس، وہ پنجاب کے جو لوگ ہیں وہ گاہے بگاہے شہباز شریف کو تو یاد کر لیتے ہیں، لیکن جو عثمان بزدار صاحب ہیں ان کے بارے میں ان کا ایک ہی خیال ہے کہ یہ بندہ آیا کیسے ہے اور جائے گا کیسے۔ اس سے زیادہ میرا خیال ہے کامران خان کو اور سمجھنے کی ضرورت نہیں ہے کامران خان صاحب کو، کہ ان کے پاس دکھانے کے لیے کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے کہ جس پہ وہ فخر کر سکیں کہ انہوں نے پنجاب کو اس شاندار طریقے سے چلایا ہے، کیونکہ ان کا جو آپ یہ سمجھیں مقابلہ تھا وہ پچھلی حکومت سے تھا، اور ہر حکومت آنے والی کا مقابلہ پچھلی حکومت سے ہوتا ہے، اور پچھلی حکومت جو تھی اس پہ ہر طرح کا آپ الزام لگا سکتے ہیں، لیکن آپ گورننس کا یا بیڈ گورننس کا الزام جو ہے وہ شہباز شریف پہ نہیں لگایا جا سکتا۔ بہت بہت شکریہ۔